اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ اعراف، آیت نمبر 70، 71، 72، 3 آیت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 70، سورہ اعراف۔ They said, "You have come to us that we should worship Allah alone and forsake that which our fathers used to worship." تو وہ لوگوں نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے آ کے ان سے کہا کہ تم آئے ہو کہ ہم اپنے جو ہمارے باپ داداؤں کے جو بھی تھے بت، ان سب کی ورشپ ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی بندگی کریں۔ تو پھر تو وہ لوگوں کو اس چیز پہ آبجیکشن ہے نا، تو کہتے کہ سو برنگ اس دیٹ ویئر ود یو ہیو تھریٹنڈ اس اف یو آر آف دا ٹروتھفل۔ تو جاؤ لے آؤ وہ جو تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو نا، ہمیشہ دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو کہ عذاب عذاب عذاب، تو جاؤ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 71۔ ہود علیہ السلام said, رجس یعنی ٹورمنٹ، یعنی وہ جو بہت ہی گندا عذاب، بھیانک عذاب۔ رجس اینڈ wrath have already fallen on you from your Lord۔ تمہارے رب کے پاس سے تم پر آ گرا ہے وہ عذاب رجس کا اور وہ اللہ کا غضب۔ dispute you with me over names which you have named۔ تو تم مجھ سے اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو کہ جو تم نے نام رکھ لیے، یعنی بت بنایا اور اس کا نام بھی رکھ لیا، اب وہ سچ مچ کچھ ہے بھی نہیں، تو تم اس بات پہ مجھ سے لڑ رہے ہو کیا؟ یو اینڈ یور فادرس، تم اور تمہارے باپ دادا، تم لوگ یہی کر رہے ہو، یعنی ود نو اتھارٹی فرام اللہ، جبکہ اللہ کے پاس سے تم کو کوئی اتھارٹی بھی نہیں ملی ہے، کہ کوئی سند نہیں ملی، کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ جس کے لیے تم بولو کہ بھئی اللہ کے پاس سے ہم کو دیکھو یہ اتھارٹی ملی ہے۔ دین ویٹ، تو پھر انتظار کرو۔ آئی ایم ود یو امنگ دوز ہو ویٹ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جو انتظار کرنے والے منتظرین ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوں۔ آیت نمبر 72۔ سو وی سیوڈ ہم، تو اللہ کہتا ہے ہم نے بچا لیا ان کو، یعنی کہ ہود علیہ السلام کو، اینڈ دوز ہو ور ود ہم، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان سب کو ہم نے بچا لیا، آؤٹ آف مرسی فرام اس، ہمارے پاس سے، یعنی ہماری رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اینڈ وی سیورڈ دا روٹس آف دوز ہو بلائڈ اور آیت، اور ہم نے ان کی جڑیں کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ اینڈ دے ور ناٹ بلیورس، اور یہ بھی کہ وہ کوئی مومن نہیں تھے۔ اللہ مینشنز دا ریبیلین، defiance and stubbornness of Hud's people and their opposition to him. Peace be upon him، یعنی ہود علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ بہت ہی بغاوت پہ اتر آئے تھے اور ہر چیز میں وہ لوگ انکار کر رہے تھے، منکرین، اور بہت زیادہ ڈھیٹ ہود علیہ السلام کی جو قوم، اور وہ بہت خلاف جا رہے تھے، ہود علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے بہت۔ اللہ said, قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، they said you have come to us that we should worship Allah alone، کہ آئے ہو تم، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ آئے ہو تم ہمارے پاس کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، and forsake that which our fathers used to worship، یعنی ہم چھوڑ دیں ان سب کو جو ہمارے باپ دادا جن کی بندگی کیا کرتے تھے۔ So bring us that wherewith you have threatened us if you are of the truthful۔ تو جاؤ لے آؤ جو تم بار بار ہم کو مطلب ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ عذاب عذاب، جاؤ لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ The disbelievers of Quraysh said، کفار قریش جو تھے ان لوگوں نے بھی اس طرح سے کہا تھا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ،
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. تو یہ کفار قریش کا ڈائلاگ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اینڈ ریمبر وین دے سیڈ، اور یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا تھا او اللہ اف دس، یعنی کہ یہ قرآن، اف دس قرآن از انڈیڈ دا ٹروتھ، اگر یہ حق ہے، ریویلڈ فرام یو، تیرے پاس سے آیا ہے، دین رین ڈاؤن اسٹونز آن اس فرام دا اسکائی اور برنگ آن اس اے پینفل ٹورمنٹ. تو پھر ہمارے پر لے آ، یعنی کہ مطلب پتھروں کی، یعنی پتھر برسا ہمارے اوپر آسمان سے، اور ہم پہ دردناک عذاب لیا. یعنی وہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہیں. محمد بن اشاق said that the people of Hud علیہ السلام used to worship several idols. کہ یہ لوگ جو تھے حود علیہ السلام کی قوم، وہ کچھ بتوں کی پرستش کرتے تھے، such as سدا، سمود اینڈ الحبا. یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو انہوں نے خود ہی گھڑ لیے تھے. This is why قال حود علیہ السلام said، یعنی حود علیہ السلام نے کہا، said to them، ان کو کہا اپنے لوگوں سے، قوم سے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. رجس and wrath have already fallen on you from your Lord. وہ جو بہت ہی غلیظ گندا عذاب ہے، رجس کا، پلیگ جس کو کہا جاتا ہے، ایسا عذاب، اور اللہ کا وہ غضب، وہ تو آلریڈی تم پہ آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے. You deserve rejects from your Lord because of what you said. جو بھی تم نے کہا ہے اس کے بعد تم تو رجز کی ہی سزا مطلب ڈیزرو کرتے ہو، تم اسی کے مستحق بن چکے ہو تمہارے رب کی طرف سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ said، رضی اللہ عنہما said that رجز کا مطلب کیا ہے، means scorn and anger، یعنی بہت زیادہ غصہ اور غضب اور مطلب نفرت. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، dispute you with me over names which you have named, you and your fathers. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کو لے کر، یہ نام جو تم نے گھڑ لیے خود ہی، تم اور تمہارے باپ دادا نے. حود علیہ السلام said، do you dispute with me over these idols that you and your fathers made gods. تو کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ حود علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں کی وجہ سے، ان بتوں کے تعلق سے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جن کو اپنا معبود بنا لیا ہے. even though they do not bring harm or benefit، جبکہ یہ نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں نہ تمہارے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دونوں میں سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. did Allah give you authority، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کے لیے کوئی سلطان، کوئی سند دیا اور پروف، کوئی ثبوت، allowing you to worship them، کہ کوئی ثبوت اللہ نے بھیجا ہے کہ ہاں بھائی اجازت دیا ان کی بندگی کرو. استغفر اللہ. حود علیہ السلام further said، پھر حود علیہ السلام نے آگے کہا، ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. with no authority from اللہ، تمہارے پاس، اللہ کے پاس سے کوئی اتھارٹی نہیں. then wait، تو انتظار کرو تم. I am with you among those who wait، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ان کے ساتھ جو انتظار کر رہے ہیں. دس از اے تھریٹ، یہ ایک بہت ہی دھمکی، بہت بڑی ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے اینڈ وارننگ. اور یہ کہ اس میں خبردار بھی کیا جا رہا ہے فرام دا میسنجر، یعنی رسول کی طرف سے، جو رسول کی طرف سے ایک دھمکی، ایک وارننگ، ایک ڈرانا جو ہوتا ہے ٹو ہز پیپل، یعنی اس کی قوم کو، وہ رسول اس طرح کرتے، اپنی قوم کو ڈراتے دھمکاتے تاکہ وہ صحیح مطلب لائن پر آ جائے. دا اینڈ آف عاد، عاد کی قوم کا خاتمہ. چاہے کوئی کتنا بھی پاورفل ہو، کتنا بھی مطلب اس کی ہائٹ باڈی ہو، یا وہ چاہے جتنا بھی اس کے اندر اسٹرینتھ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو جب ختم کرنا ہے تو وہ پوری قوم کو ختم کر دیا اللہ نے. So Allah said, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. So we saved him and those who were with him out of mercy from us.
تو ہم نے بچا لیا ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ تھے ایمان لے آئے جو ان کو ہم نے بچا لیا اپنی رحمت سے. اینڈ وی سیورڈ دا روٹس آف دوز ہو بلائڈ اور آیات, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا ہم نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. اینڈ دے ور ناٹ بلیورس, اور وہ مومن بھی نہیں تھے. اللہ مینشن several times in the Quran the way the people of Ad were destroyed, stating that he sent a barren wind that destroyed everything it passed by. اللہ نے قرآن میں کئی بار یہ ذکر کیا ہے کہ عاد کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا, اور وہ جو اس نے ایک بہت ہی بولتے نا ایک دم وشز ایک دم بھیانک ہوا جو اللہ نے بھیجا, جس کی وجہ سے وہ جہاں سے بھی وہ ہوا گزرتی تھی وہ سب کچھ برباد ہو جاتا تھا, تباہ اور برباد. اللہ said in other ayat, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تو یہ یہاں پر 69 نمبر کی جو سورہ ہے سورہ الحاقہ اس کی آیت نمبر 6, 7, 8. And as for Ad, اور رہی عاد کی بات, they were destroyed by a furious violent wind. اس کو اللہ نے تباہ کر دیا ایک بہت ہی خونخوار جس کو بولیں گے نا ویسی ہوا, اور بہت ہی وائلنٹ. تو ایسی ہوا جو تھی جس نے ان کو تباہ کر دیا. They were subjected to it for 7 nights and 8 days in succession. تو 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی ہی رہی, so that you could see men lying overthrown, destroyed. تاکہ تم دیکھو کہ وہ جو اونچے پورے تھے طاقتور تھے وہ ان کو پچھاڑ کے رکھ دی اس ہوا نے, کہ وہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ پھینکے ہوئے تباہ کیے ہوئے پڑے ہوئے ان کی لاشیں, as if they were hollow trunks of date palms, جیسے کہ کھجور کے جھاڑ کے جو تنے ہوتے ہیں بہت پرانے تو پوکل ہو جاتے ہیں اندر سے. تو پوکل کیسا ہوتا ہے, اس کو ایک دھکا مارو گر جائے گا. تو یہ اونچے پورے اب ایسے پڑے تھے جو اپنی طاقت پہ اپنے ہنر پہ اپنی قابلیت پہ اترا رہے تھے. اب وہ ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کی جھاڑ کا یعنی پرانا کوئی اس کا تنا جو پورا اندر سے خالی ہو, پوکل. ڈو یو سی اینی ریمنٹس آف دیم, اللہ پوچھ رہا ہے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, تو دیکھا ان کا کوئی بچا ہوا کوئی دکھا کیا. When Ad rebelled and transgressed, عاد کے لوگوں نے جب بہت ہی یعنی مطلب بغاوت پہ اتر آئے اور تمام یعنی بولتے نا حد سے گزر گئے, اللہ destroyed them with a strong wind that carried them one by one up in the air and brought each one of them down on his head, thus smashing his head and severing it from its body. سوچو کتنی بھیانک ہے. اللہ نے ان کو تباہ کر دیا بہت ہی ایک دم سخت ہوا سے جو ان کو اٹھا لیتی تھی اوپر, یعنی ہوا میں وہ اوپر اڑ جاتے تھے ایک دم. ٹورنیڈو میں کیسے سب چیز اوپر چلی جاتی ہے, اور پھر ایک ایک کر کے وہ نیچے گرتے تھے, اور وہ ہوا ان کو نیچے اتنی زور سے لاتی تھی کہ وہ لوگ سر کے بل ٹکراتے تھے زمین سے, جس کی وجہ سے ان کا سر کچلا جاتا تھا اور ان کا سر ان کے باڈی سے دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا. استغفر اللہ, اعوذ باللہ. دس از وائی اللہ سیڈ, اسی لیے اللہ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اعجاز یعنی وہی ٹرنکس یعنی کہ وہ جھاڑ کے, اور نخل یعنی وہی کھجور کے جھاڑ, اور خاویہ یعنی پڑے ہوئے, as if they were hollow trunks of date palms. یہ وہی ہے سورہ حاقہ اس کی آیت نمبر 7, 69 نمبر کی سورہ.
Muhammad bin Ishaq said that Ad used to live in Yemen between Oman and Hadramaut. یعنی کہ اومان اور حضرموت کے بیچ میں یمن میں عاد لوگ رہتے تھے. They also spread throughout the land. اور وہ اتنے مطلب پھیل گئے تھے, زمین میں بہت پھیل گئے تھے. ان کی اتنی نسلیں, اتنی اولادیں, and defeated various peoples. اور وہ کتنے لوگوں کو مطلب جیسے ان کے اوپر کچھ بھی زیادتی کر کے ان کا مطلب ہڑپ لیتے تھے, اس طرح سے ان کو ڈیفیٹ کرتے تھے. Because of the strength that Allah gave them. کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت تھی اور وہ اپنی اس طاقت کا یہ غلط استعمال کرتے تھے. یعنی اللہ نے ان کو وہ طاقت دیا تھا. They used to worship idols instead of Allah. اور پھر انہوں نے اللہ کی بندگی بھی چھوڑ دی, بتوں کی پرستش کرنے لگے. And Allah sent to them Prophet Hud, peace be upon him. تو پھر رسول اللہ نے ان کے بیچ یعنی مطلب جو ہود علیہ السلام ہے ان کو بھیجا. He was from their most common lineage and was the best among them in status. یعنی وہ ان کے بیچ سے ہی تھے, بہت اچھے یعنی کہ مطلب نوبل خاندان سے, اور ان کا مطلب وہاں پر جو رتبہ اور جو ان کا جیسے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا, بہت بیسٹ ان کا خاندان اور ان کا پورا کے پورا جیسے کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی ان کی کنیت یا یہ لینیج. Hud commanded them to worship Allah alone and associate none with him. Hud علیہ السلام نے ان کو حکم کیا کہ اللہ کی اکیلے کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. He also ordered them to stop committing injustice against the people. اور انہوں نے یہ بھی ان کو حکم کیا کہ بند کرو یہ ناانصافیاں لوگوں کے خلاف جا کے, یعنی وہی جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا, ان کو ڈیفیٹ کرنا. بٹ دے ریجیکٹڈ ہم اینڈ اگنورڈ ہز کال. لیکن انہوں نے ان کو رد کرا, ریجیکٹ کیا, اور جو بھی وہ کہہ رہے تھے اللہ کی بندگی کرو یہ سب, اس کا بھی انہوں نے کوئی اس پہ کان نہیں دھرے, اس پہ اس کی پرواہ بھی نہیں کی. They said, اور انہوں نے یہ کہا, who is stronger than us. بلکہ یہ ان کے گھمنڈ کے بول تھے, ہم سے بڑھ کر طاقتور کون. Some of them, however, followed Hud علیہ السلام. ان میں سے کچھ تھے جو حود علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے, یعنی کہ انہوں نے حود علیہ السلام کی دعوت پہ یعنی لبیک کہہ کے ان کے ساتھ ہو گئے, ایمان لے آئے. Although they were few, بہت تھوڑے تھے وہ, and had to conceal their faith. اور ان کو ایسے ہی جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ بھی تو چھپا رہے تھے نا اپنے ایمان کو, تو ان کو بھی اپنے ایمان کو چھپانا پڑ رہا تھا. When Ad defied the command of Allah, rejected his prophet, committed mischief in the earth, became arrogant and built high palaces on every high place without real benefit to them. آج جو تھے انہوں نے جو اللہ کا حکم ہے اس کی بھی نافرمانی کی. جو رسول حود علیہ السلام جو آئے ان کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, مانا نہیں, اور پھر خوب فساد مچایا زمین میں, اور بہت ہی گھمنڈ اور غرور کر رہے تھے وہ, کیونکہ ان کو اللہ نے جو طاقت دی تھی. پھر وہ بڑی بلندیاں, جو بھی بلندی یعنی بلند جگہیں جو ہے وہ وہاں پر محل بناتے تھے, پیلسز, اور وہ ان کے کسی اتنے کوئی فائدے کی چیز بھی نہیں تھی کہ ان کے لیے وہ بڑی فائدے کی چیز ہے کہ بھئی وہ بلندیوں پہ مطلب بنا رہے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچائے. ہود علیہ السلام spoke to them saying, یہ ہے مطلب سورہ نمبر 26 سورہ شعراء, اس کی آیت نمبر 128, 129, 130 and 131, 4 آیت ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Do you build high palaces on every high place? اللہ کہتا ہے
تم بڑی بلندیوں کے اوپر اپنے محلات بناتے ہو while you do not live in them, جبکہ تم اس میں رہتے بھی نہیں ہو. یعنی صرف اپنی بڑائی کرنا ہے نا. And do you get for yourselves palaces, یعنی fine buildings, as if you will live therein forever, اور تم اپنے لیے بڑی خوبصورت عمارتیں اور پیلسز اور محلات بناتے ہو جیسے کہ تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی تم کبھی مرنے والے نہیں ہو. And when you seize somebody, seize you him as tyrants, اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، کسی کو مطلب تم جس کو بھی تم پکڑتے ہو تو وہ تم ایک ظالم لوگوں کی طرح تم پکڑتے ہو، یعنی کہ ظلم کرتے ہو لوگوں پہ. Have taqwa of Allah and obey me. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا. However, قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا آتراک بعض آلہتنا بسوء. They said, ان لوگ نے کہا ہود علیہ السلام کو، او ہود، no evidence have you brought us, تم نے کوئی ثبوت ہمارے پاس لائے نہیں ہو. And we shall not leave our gods for your mere saying. تم صرف ہم کو کہتے رہو گے اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. And we are not believers in you, اور ہم تو تم پہ ایمان بھی نہیں رکھتے. All that we say is that some of our gods have seized you with evil, meaning madness. اور اوپر سے وہ یہ کہتے ہیں حود علیہ السلام سے کہ ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ ہمارے کچھ معبود نے تمہیں پکڑ لیا ہے، یعنی تمہارے پر وہ آصف آ گیا ہے، یعنی تم کو میڈنس، تمہارے پہ پاگل پن آ گیا ہے، یعنی ہمارے گاڈز نے تم کو پاگل بنا دیا ہے. تو جو تم باتیں کر رہے ہیں، یعنی مطلب جو بول رہے وہ اسی کے لیے بول رہے نا لوگ. ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ ابھی جو میں نے پڑھی یہ پوری سورہ نمبر 11 یعنی 11 سورہ ہود، جو ان کے نام سے ہی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 53, 54, 55, 56 4 آیتیں. He said, I call Allah to witness. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. And bear you witness, اور تم کو بھی، that I am free from that which you associate with him. اور میں بری ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس کے ساتھ جو شریک کرتے ہو تم، میں اس سے بری ہوں. So plot against me, تو جاؤ میرے خلاف جو سازشیں تمہیں کرنی ہے کرو، all of you، سب مل کے میرے خلاف. And give me no respite، اور مجھے مہلت بھی مت دینا. I put my trust in Allah، میں نے اپنا توکل اللہ پہ کر دیا ہے، رکھ دیا ہے. My Lord and your Lord، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. There is not a moving creature but he has the grasp of its forelock. اور جو کوئی بھی چلتے پھرتے جو بھی ہے، جو بھی اللہ کی یعنی مخلوق تخلیق جو بھی ہے، اور جو بھی چلتے پھرتے جو لوگ ہیں، ان کی سب کی بولتے نا، ان کی یہ جو ان کی پیشانی یا پیشانی یا جیسے اس کو پیشانی بھی بولتے ہیں، کہ اس کو وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے. وہ اللہ جب جو چاہے وہ کرے اس کے ساتھ. Verily my Lord is on the straight path, the truth. اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو صراط مستقیم کے اوپر ہے، حق کا راستہ. اسٹوری آف دا ایمیسری آف عاد، یعنی عاد کا کوئی بندہ جو مطلب پیغام، جو ایک ایمیسری یعنی جو جس کو بھیجتے نا. تو امام احمد ریکارڈ دیٹ الحارث البکری سیڈ، یعنی یہ امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے یہ پورا ریکارڈ کیا، یہ جو ایمیسری کی سٹوری ہے.
I went to the messenger of Allah to complain to him. تو یہ الحارث البکری جو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا شکایت کرنے کے لیے about العلا بن الحضرمی، کہ یہ جو ہے العلا بن الحضرمی، اس کی شکایت کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. When I passed by the area of Ar-Rabdah، تو میں ربدہ کا جو علاقہ تھا وہاں سے گزرا. I found an old woman from بنی تمیم، تو بنی تمیم کا جو قبیلہ تھا اس کی ایک بہت بوڑھی عورت وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس علاقے میں. who was alone in that area. She said to me، اس نے مجھ سے کہا، O servant of Allah, I need to reach the messenger of Allah to ask him for some of my needs. Will you take me to him؟ تو اس بوڑھی عورت نے مطلب ان سے کہا کہ عبداللہ، مجھے ضرورت ہے مطلب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے پہنچا دو، کیونکہ میری کچھ ضروریات ہے تو مجھے ان سے چاہیے، اس لیے تم مجھے لے جاؤ گے ان کے پاس. So I took her along with me to Al-Madinah. تو میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے لیا مدینہ کی طرف. And found the masjid full of people. اور مسجد پوری کی پوری لوگوں سے بھری ہوئی تھی. I also found a black flag raised high. ایک کالا جھنڈا جو تھا وہ بلند کیا ہوا تھا. While Bilal رضی اللہ عنہ was holding a sword before the messenger of Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال جو ہیں وہ تلوار لے کے کھڑے تھے. پھر انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، what is the matter with the people؟ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ They said، تو ان لوگوں نے کہا، the prophet intends to send عامر بن العاص رضی اللہ عنہ on a military expedition somewhere. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عامر بن العاص جو ہے ان کو بھیجنا چاہتے ہیں ملٹری کے کوئی مطلب اس کے ایکسپیڈیشن کے لیے، یعنی وہی جنگ کے لیے کہیں پر کسی جگہ پر. So I sat down، تو میں وہیں بیٹھ گیا. When the prophet went to his house، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، I asked for permission to see him، تو میں نے اجازت لی ان سے کہ ان سے ملنے کی. And he gave me permission، اور انہوں نے مطلب دے دیے ان کو پرمیشن، اجازت. I entered and greeted him، میں وہاں ان کے گھر میں داخل ہوا، ان کو سلام کیا. He said، was there a dispute between you and بنی تمیم؟ کہ تمہارے اور بنی تمیم کا جو قبیلہ ہے اس کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ جھگڑا تھا؟ I said yes، تو انہوں نے کہا ہاں. And we had been victorious over them، اور ہم تو ان کے اوپر فتح پا گئے. I passed by an old woman from بنی تمیم، تو بنی تمیم کی ایک بہت بوڑھی عورت کے پاس سے میں گزرا. was alone، وہ اکیلی تھی وہاں. And she asked me to bring her to you and she is at the door، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مطلب یعنی وہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. So he allowed her in، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو اندر آنے دیا. And I said، اور پھر میں نے کہا، O Allah's messenger، what if you make a barrier between us and the tribe of بنی تمیم such as الدہنا، یعنی کہ ریگستان، ڈیزرٹ. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کے اور ہمارے درمیان، یعنی کہ بنی تمیم کا جو قبیلہ ہے ان کے اور ہمارے درمیان ایک پارٹیشن جیسا کر دو، یعنی کہ مطلب جیسے کہ ریگستان یا اس طرح کا کچھ بیچ میں آنا چاہیے. The old woman became angry and opposed me، تو وہ بوڑھی عورت جو تھی اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے مخالفت کی ان کی. تو پھر انہوں نے کہا، so I said my example is the example of a sheep that carried its own destruction، یعنی میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک مینڈھے کی مثال جو اپنے اوپر خود ہی اپنی تباہی لے کر آئے، یعنی وہ بوڑھی عورت کے لیے انہوں نے بولے. I carried this woman and did not know that she was an opponent، میں تو اس عورت کو لے کر آیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ہی مطلب مخالفت کرے گی. I seek refuge with Allah and his messenger that I become like the emissary of Ad، اور میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جو عاد کا ایمیسری تھا، جو ان کا جو بھی پیغامبر یا تو جو پیغام لے کے جاتے ہیں وہ، تو میں اس کی طرح نہ بنوں. So the prophet asked him about the emissary of Ad، having better knowledge in it, but he liked to hear the story again. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا ایمیسری آف عاد کے بارے میں کیا ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح معلوم تھا، سب کچھ اس کا علم پورا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اچھا لگتا تھا کہ وہ پھر سے وہ سٹوری سنے، وہ قصہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ مطلب جو ہے انہوں نے کہا، I said once Ad suffered from famine،
کہ ایک مرتبہ جب عاد کو بہت برا قحط آیا وہاں پر، فیمین یعنی کال پڑا، اینڈ دے سینٹ این ایمیسری، اور ان لوگ نے بھیجا ایک مطلب اپنے آدمی اپنے شخص کو ٹو گیٹ ریلیف، کہ تاکہ ان کو وہ جو بھی ریلیف لا کے دے ان کے لیے. ہز نیم واز قیل، اس آدمی کا نام قیل تھا. قیل پاسڈ بائی معاویہ بن بکر، یہ حضرت معاویہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی اور ہے. تو اینڈ اسٹیڈ ود ہم فار اے منتھ، تو وہ جو ایک معاویہ کے پاس سے گزر ہوا اور وہ ایک مہینہ اس کے پاس رہے. معاویہ سپلائیڈ ہم ود الکوہولک ڈرنکس اینڈ 2 فیمیل سنگرز ور سنگنگ فار ہم. تو اس نے معاویہ یہ جو ہے بن بکر، اس نے ان کو اس بندے کو قیل کو شراب بھی مطلب اس کو سرو کیا، اور اس کو 2 مطلب عورتیں جو گانا گاتی تھیں اس کے لیے، وہ بھی اس نے ان لوگ وہاں پر اس نے وہ 2 فیمیل سنگرز کو بھی اپوائنٹ کیا. When a month ended، تو جب مہینہ کمپلیٹ ہو گیا، پورا ہو گیا، قیل went to the mountains of مہرا and said، تو وہ قیل جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر مہرا کے پہاڑوں پہ گیا اور اس نے کہا، او اللہ، you know that I did not come here to cure an ill person. اللہ تو جانتا ہے میں یہاں کسی بیمار کو ٹھیک کرنے نہیں آیا ہوں، اور to ransom a prisoner، یا میں کسی اپنے مطلب قیدی کو چھڑانے نہیں آیا ہوں. او اللہ، give Aad water as you used to، عاد کو پانی دے او اللہ ایسا جیسا کہ تو دیتا تھا. سو بلیک کلاؤڈز کیم اینڈ ہی واز کالڈ، تو کالے کالے بادل آئے اور اس کو پکارا گیا، اس بندے کو قیل کو، اور کہا گیا، چوز وچ ون آف دیم یو وش ٹو گو ٹو عاد، یہ بادلوں میں سے تم ذرا چن لو کون سا بادل تمہیں چاہیے کہ عاد کی طرف جائے. سو ہی پوائنٹڈ ٹو ون آف دا بلیک کلاؤڈز، تو اس نے ایک کالے کالے بادل جو تھے ان کی طرف انگلی سے بتایا کہ یہ اشارن تک. اینڈ ہی ہرڈ سم ون پروکلیمنگ فرام اٹ، اور اس نے سنا کہ وہ بادل میں سے یعنی کوئی آواز آئی جس نے کہا، ٹیک اٹ، لے لو، ایز ایشز دیٹ ول لیو نن ان عاد، راکھ کی طرح جو عاد میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اینڈ اٹ ہیز بین کنویڈ ٹو می دیٹ دا ونڈ سینٹ ٹو دیم واز نو مور than what would pass through this ring of mine, but it destroyed them. تو پھر یہ ہوا جو مطلب ان کی طرف بھیجی گئی وہ ایسی تھی جیسے کہ سمجھ لو کہ وہ بندے نے کہا کہ جیسے انگوٹھی ہے جو میری اس میں سے گزر جائے، لیکن وہ ہوا ایسی تھی جس نے سب کچھ تباہ کر دیا. ابو وائل said that is true، بالکل سچ. When a man or a woman would send an emissary, they would tell him, do not be like the emissary of Aad, bringing disaster and utter destruction to them instead of relief. تو جب بھی کوئی بھی شخص کے یا کوئی عورت کسی کو بھی ایمیسری بنا کے بھیجتے تھے کہ جاؤ مطلب کہ یعنی کوئی بھی پیغام دے کر یا جو بھی اپنا ایک بات یعنی اپنی کوئی بات پیغام دے کے، تو وہ ان کو بولتے تھے کہ جو عاد کے ایمیسری کی طرح مت بننا، جس نے تباہی لائی ان کے لیے، جس نے تباہی اور ریلیف تو نہیں لایا ان کے لیے مگر ڈسٹرکشن اور تباہی لایا. امام احمد رحمہ اللہ کلیکٹڈ دس اسٹوری ان دا مسند، انہوں نے یہ اپنے مسند میں یہ پورا قصہ درج کیا. الترمذی ریکارڈڈ سملر ورڈنگ فار اٹ ایز ڈیڈ النسائی اینڈ ابن ماجہ، اور یہ سب نے بھی اپنی جو بھی ان کی جو ہے کلیکشن اس میں اس قصے کو کلیکٹ کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.